الأعمال أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سید ولد آدم یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین آسمان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. زمین کی خوبصورتی 4 طریقے سے اللہ نے رکھی: ریگستان، پہاڑ، پانی اور میدان، عام زرعی رقبہ جو ہے. 4 قسم کے موسم اللہ نے رکھے: سردی، گرمی، خزاں، بہار. جیسے زمین کے حسن کو اللہ نے ان موسموں اور زمین کے 4 قسم کے خطوں سے جوڑا ہوا ہے، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بھی خوبصورت بنایا ہے. دن کا وقت ہو تو بہت بڑے سارے سورج کے ذریعے سے اللہ نے آسمان کو خوبصورتی بخشی. رات کا وقت ہو تو حسین و جمیل ایک چاند اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ستاروں کی آسمان پہ جھل ملاتا ہے اور خوبصورتی کو جیسے کہتے ہیں 4 چاند لگا دیتا ہے، یعنی رات کے منظر کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. تو زمین بھی خوبصورت ہے اور آسمان بھی خوبصورت ہے. یہ زمین اور آسمان کا خوبصورت بننا یہ کسی کی وجہ سے ہے، اور وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ ہے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ. وہ بھلا کیسے؟ بارات ہوتی ہے 100 کی، 200 کی، 250 کی، 300 کی، یعنی فرق و فرقی. بڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی باراتیں ہوتی ہیں. باراتیوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں مختلف، مہنگی بھی اور سستی بھی. کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ دولہے کی گاڑی سے بھی زیادہ خوبصورت یا مہنگی اور اچھی گاڑی وہ براتیوں کے پاس ہوتی ہے. یعنی دولہا عام ایکسل لائی کے اندر ہے اور براتیوں میں سے کسی کے پاس اپنی پراڈو ہو سکتی ہے. اور یوں بھی دیکھنے میں آیا کہ دولہے کے کپڑوں سے زیادہ اچھے باراتیوں کے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اتنی بارات، اتنی گاڑیاں، پھر آگے لڑکی والوں نے جو پورا ایک پروگرام تیار کیا ہوتا ہے، بہترین کوئی مارکی یا بہترین کوئی شادی ہال یا بہترین قسم کا کسی گراؤنڈ کے اندر وہ جو بندوبست کرتے ہیں. پھر بارات آتی جاتی ہے اور وہ اوپر پتیاں نشاور کر رہے ہیں جناب، اور پھر ملنی ہو رہی ہے، کمبل مل رہے ہیں، گھڑیاں مل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. پھر تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ایک کھانے والا آتا ہے اور وہ ڈھکن اٹھا دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ ڈھکن اٹھنے کے بعد جب ڈشیں سامنے آتی ہیں، جب بھونا ہوا، یہ شوربے والا، یہ سیخوں والا، یہ فلاں، یہ ایسا، یہ ویسا، وہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو یہ سارا جو حسن، یہ جمال، یہ کھانا پکانا، گانا بجانا، یہ ملنا ملانا، لینا دینا، یہ سارا جو ہو رہا ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے بھلا؟ دولہے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دولہے. اگر دولہے نہ ہو تو یہ سارا کچھ ہوگا؟ ہم جس کی شادیاں لڑا ہی پاچے بندے کا ہم تیار ہو گئے براتے جائے گی، ایسا کبھی ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ ہوتا ہے دولہے کی وجہ سے. یہ جتنا شادی ہال سجا، جتنے پھول نشاور ہوئے، جتنے کھانے پکے، جتنی چیزیں ملی، یہ سب کس کی وجہ سے ہوئی؟ دولہے کی وجہ سے. تو یہ جو کائنات سجی، سورج کو چمک ملی، چاند کو چاندنی ملی، ستاروں کو دمک ملی، آسمان کو رفعت اور بلندی ملی، زمین کو بچھونا بنایا گیا، سمندروں کو ٹھاٹھے مارتی لہریں دی گئیں، اور دریاؤں کو یہ روانی کا پانی دیا گیا، جھرنوں کو آسمان کی بلندی سے زمین پہ گرایا گیا، یہ فلک بوز درخت اگائے گئے،
یہ جنگلات، یہ ریگستان، صحرا کا ذرہ ذرہ، پہاڑ کا ایک ایک پتھر، زمین کا ایک ایک ٹیلا، مٹی کا ایک ایک پتھر، مٹی کا ایک ایک ذرہ، اس کائنات کے اندر جتنے چرند، جتنے پرند، جتنے جاندار، جتنے حیوانات، حتیٰ کہ شیر کا دھارنا اور شاہین کا آسمان کی بلندیوں پر اڑنا، مور کا مستی میں آ کے ناچنا، کوئل کا کوکنا اور بلبل کا اپنی خوبصورتی کے ساتھ ناز انداز میں باغوں کے اندر چہچہاتے پھرنا، گلاب کی رعنائی، موتیے کی خوشبو اور یہ جتنے پتوں کے اندر سبزہ اور پھلوں کے اندر مٹھاس، اگر غور کرو گے تو اس سب کی وجہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اس سب کی وجہ وہ، کیونکہ وہ ہے وجہ کائنات۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر لالا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو میلاد ہے، اسی عنوان سے یہ محفل ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کم ظرفوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیا بیان کرنا؟ دیکھو نا، میں 14.5 صدیاں بعد آج کے اس فتنے فساد کے زمانے میں 2-4 لفظ وہ بھی استادوں نے زبردستی پڑھا دیے، اور وہ پڑھ کے کچھ ان میں سے سمجھ آئے، کچھ ان میں سے بھی سمجھ نہیں آئے، اور یہاں بیٹھ کے آپ کو شان مصطفیٰ سنانے لگا ہوں۔ بھلا میں کیا سنوں گا شان مصطفیٰ؟ شان مصطفیٰ تو وہ، شان مصطفیٰ تو وہ کہ جس کی سب شان بیان کریں۔ جب صبح صبح آپ اٹھتے ہیں، درخت پہ چڑیاں چہچہاتی ہیں، تو وہ کس کی شان کو بیان کرتی ہیں؟ اللہ کی شان کو بیان کرتی۔ یہ پرندوں کی بولیوں میں کس کی شان ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ یہ پانی کے گرنے کی آواز میں کس کی شان ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ یعنی اس کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی شان کو بیان کرتا ہے؟ اللہ کی۔ جس کی سب شان بیان کرتے ہیں، وہ کس کی شان کو بیان کرتا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ جس کی شان کو رب کائنات خود بیان کرے، جس کی صفات کو رب کائنات خود بیان کرے، جس کے آداب کو، القابات کو، خوبیوں کو، صفات کو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا خود بیان کر رہا ہو، جس کے ممدوح یعنی اللہ کے ممدوح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بن چکے ہیں، تو جس کی مدح اللہ رب العالمین بیان کر سکتا ہو، کر رہا ہو، تو کسی بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کی شان کو بیان کر سکے؟ تو اس سے بڑھ کے اور کیا شان ہوگی کہ جس کی سب شان بیان کرتے ہیں، وہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ ایسی شان جو ہے ناقابل بیان۔ یعنی شاعر جب تھک گیا نا کرتے 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 کرتے، تو ایک جملے کے اندر اس نے بات مکائی تھی، جیسے کہتے ہیں نا بات مک تو نہیں رہی تھی لیکن پھر بات مکانی بھی تو نہ کہیں جا کے، تو کیسے مکائی؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اب کیا کیا بتائیں، اتنی خوبیاں، اتنی شانیں، اتنی بلندی، اتنی عظمت، اتنا رتبہ ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بس سادہ سی بات ہے، اگر اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ ہر قرآن مجید کی بیک سائڈ پہ ادھر اللہ کے نام اور بیک سائڈ پہ کس کے نام ہوتے ہیں؟ اللہ کے کتنے نام ہوتے ہیں؟ 99 ایک کم 100، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہوتے ہیں؟ 99 آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی 99 اور ادھر بھی 99۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اذان کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی جیسے دنیا میں نہیں ہوتا کہ بندہ کسی کو ایسا دوست بنا لیتا، کہتا تیرے بغیر میرا گزارا نہیں، تیرے بغیر میں مکمل نہیں، تیرے بغیر میرا گزارا نہیں، تیرے بغیر میں مکمل نہیں، تم سے مل کے میں کمپلیٹ ہوتا ہوں، مکمل ہوتا ہوں۔ تو اللہ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے میرے حبیب ہم تیرے ذکر کو اتنا بلند کریں گے جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں تم، جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں تم۔ کلمے کے اندر اللہ ہے تو ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان میں، اقامت میں، جہاں جہاں چلتے جاؤ چلتے جائیں۔ تو اس کائنات نے آج تک ایسی شان والی ہستی کوئی نہیں دیکھی جیسے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ پیدائش کے اعتبار سے، نہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے۔ دیکھو آج تک پوری تاریخ انسانی گواہ ہے، کبھی کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا، کبھی آپ نے سنا ہو کبھی کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اس کی ماں کو اس کے حمل کا وزن ہی محسوس نہ ہوا۔ یعنی 9 مہینے تک ماں کتنی مشقت میں رہتی ہے۔ یہ جو کہا گیا قرآن بھی کہتا ہے قرہن بعد قرہن، یعنی ماں کی مشقت ہے، پہلے حمل کی تکلیف، یعنی قرآن بھی اسے تکلیف کہہ رہا ہے، پھر پیدا کرتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے ڈبل تکلیف، اس لیے اللہ نے ماں کا درجہ باپ سے زیادہ رکھا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ماں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں یہ کیسا لاڈلا میرے گھر آیا ہے کہ 9 ماہ تک ایک دفعہ بھی مجھے کبھی اس کے حمل کی تکلیف۔ ہر بچہ پیدا ہوا تو ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد اس کی وہ ناف کو کاٹا گیا، وہ جلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کو کاٹنے کی ضرورت ہی پیش ہر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 6 مہینے سال بعد اس کی کیا کروانی پڑتی ہیں؟ سنتیں کروانی پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیدہ مختون، اللہ کے نبی ختنہ سمیت پیدا ہوئے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ماں کے پیٹ میں رہ کے آیا ہے کم از کم 9 مہینے تقریباً، تو ماں کے پیٹ کی آلائشیں، گندگیاں، وہ سارا سلسلہ بچے کے ساتھ ہے۔ تو ہر بچہ باہر آتا ہے، اسے یا نہلایا جاتا ہے یا اسے صاف کپڑے سے صاف کر کے پھر والدین کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ریت ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، لیکن قربان جائیں، کہا نا ایسی ہستی نہ دیکھی نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکتا ہے۔ زمین آسمان نے ایسی ہستی کو کائنات میں نہیں دیکھا جیسا اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو ایک ذرہ برابر بھی کسی آلائش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر صاف بی بی آمنہ دیکھ رہی ہیں حیران۔ تو شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں، بعد میں انہوں نے پھر ایمان بھی قبول کیا ماشاءاللہ، تو وہ داہیہ کے فرائض سر انجام دے رہی تھی، وہ بھی دیکھ کے رانے کینے دا بارہ لے بھی بچے تو پہلے بھی عرب میں پیدا ہو رہے تھے، قریش میں پیدا ہو رہے تھے، سارا سسٹم چل رہا تھا، یہ کیسا بچہ آ گیا ہے؟ پھر وہ بچہ آیا، بچہ ماں کو دیا، بی بی آمنہ نے ان کو گود میں لیا۔ ابھی یہ دیکھ ہی رہی ہیں اپنے لاڈلے کو کہ یہ کیسی شان والا لاڈلا آ گیا ہے۔ اتنی دیر کے اندر اوپر سے چھت پھٹ گئی، اوپر سے یوں چھت پھٹ گئی، اور چھت پھٹتے ہی ایک دھند اور بادل ایسے کمرے کے اندر داخل ہوا جیسے شدید دھند کے دنوں میں ایسے 2 فٹ کے فاصلے پہ بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسے گود میں بچہ بی بی آمنہ کے، لیکن بی بی آمنہ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ اب اسی بادلوں کے دوران بی بی آمنہ نے کیا دیکھا وہ خود بتاتی ہیں کہ کیسر و کسرا کے محلات، یمن کے محلات ان کو دکھائے گئے۔ یہ کیسا بچہ آ گیا؟ پھر اسی بادل میں سے آواز آتی ہے طوفوا بها مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق کی، مغرب کی، شمال کی، جنوب کی، ہر پاسے کی اس بچے کو سیر کروا دو۔ کیوں؟ تاکہ اس بچے کا نالج زیادہ ہو جائے، اس کا علم بڑھ جائے۔ نہیں، اس کو کچھ بڑھانے کی ضرورت نہیں، اس کو تو پہلے ہم نے اتنا کچھ دے کے بھیجا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو پہلے ہم نے اتنا کچھ دے کے بھیجا ہے، پھر اس کو پھرانا کیوں ہے؟ فرمایا اس کو پھرا دو تاکہ پوری کائنات اس کے نام کو بھی جان لے، اس کی صفات کو بھی جان لے، اس کی خوبیوں سے بھی واقف ہو جائے۔ پوری کائنات گھما دو اس کو۔ اچھا جو گھما دیا، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ کہا دیکھو میں نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خوبی تو دی ہے نا، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے روح اللہ بنایا ہے، ساتھ ان کے اندر کوئی صفت بھی رکھی، کسی نبی کو جلالی بنایا، کسی کو ذرا نرم طبیعت کا بنایا، کسی کے اندر حسن زیادہ رکھا، کسی کی آواز کو خوبصورت بنایا۔ اب یہ کیسا لاڈلا آ گیا
کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ 1,00,000 سے بھی زیادہ نبیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. اس بچے کو آدم کی، نوح کی، شیس کی، دانیال علیہ السلام کی، اور موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، ایوب، یعنی سارے پیغمبروں کے اعتبار سے کہا گیا کہ ان سب انبیاء علیہ السلام کی خوبیوں کو اس بچے کے اندر کیا کر دیا جائے؟ منتقل کر دیا. یہ جو دوپٹے ڈائی کرتے ہیں تو دیکھا چیٹے رنگ کا دوپٹہ ہوتا ہے، کپڑا سفید رنگ کا ہوتا ہے، وہ اپنے تابڑے کے اندر کیا تیار کرتے ہیں؟ رنگ تیار کرتے ہیں. اور شیر دوسرا بنانا ہو تو تھوڑا سا پنک پھینکا، تھوڑا سا میرون پھینکا، تھوڑا سا فلانا، نئی شیر تیار ہو جاتی ہے. دوسرے بندے کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ شیر کس طرح بنی ہے یار. وہ اس طرح کے رنگ ملاتے ہیں، اس رنگا میچی سے وہ شیر تیار ہو جاتی ہے. قربان جائیں، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی خوبیوں کے شیر ملائے آپس میں، اور جب سب خوبیاں آپس میں مکس ہوئیں، ان کے مکس ہونے کے بعد آقا نامدار حضرت